اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج۔ اللہ تعالیٰ نے 8 نر مادہ پیدا کیے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تو مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ کہ اگر سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بغیر دلیل کے جھوٹ اور تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھلا دے، الا ان يكون میتۃ او دما مسفوحا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنه رجس او فسقا، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کے ذریعے ہو کر اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو شخص بےتاب ہو جائے بشرط کہ نہ طالب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو۔ فإن ربک غفور رحیم، تو واقعی آپ کا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں جو سابقہ دروس میں سابقہ آیات مبارکہ میں جو حلال اور حرام کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے 8 جانوروں کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے نر اور مادہ کے حوالے سے۔ عرب کے اندر یہی 4 چیزیں پائی جاتی تھی جس وجہ سے ان کا 8 کا تذکرہ کیا جا رہا، وگرنہ اس جیسی جہاں بھی چیزیں پائی جا رہی ہوں، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، جو شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہی شرائط ان جانوروں کے اندر پائی جائیں تو وہ حلال سمجھی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے وہ جانور
مختلف بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے. وہ بتوں کا تذکرہ ہم نے سورۃ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. پھر بتا دیتا ہوں کہ 4 بت ان کے تھے: بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام. یہ ان بتوں کے نام تھے. ان کے نام پر انہوں نے جانور چھوڑ رکھے تھے کہ فلاں جانور فلاں کے لیے، فلاں جانور فلاں کے نام پر. اور ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، پیٹ کے اندر ہوتے تھے، ان کو بھی ان کے نام پہ رکھ دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جب پیدا میں کر رہا ہوں تو پھر کسی اور کے نام پر کیوں دیتے ہو، کسی اور کے نام پر کیوں چڑھاتے ہو. یہ بالکل بات درست نہیں ہے. اور جن جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم کون ہوتے ہو ان کو حرام کرنے والے؟ اور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کوئی دلیل، کوئی سند مجھے بھی تو بتلاؤ کہ تمہارے پاس کیسے پہنچی حلال کرنے والی، حرام کرنے والی. کوئی ایک دلیل کوئی ثابت کر کے بتلاؤ. میں بتلاتا ہوں میرے پاس اللہ نے وحی بھیجی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. اور جن کو حلال قرار دیا گیا ان کا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے. اور جن کو حرام کہا گیا میں بتلاتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس کو حرام قرار دیا ہے. جو حلال ہے اور جو حرام ہے ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے. لیکن یہ بات روز روشن کی طرح قرآن مجید کے اندر واضح بتلا دی گئی ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کر دی تھی. ایک دفعہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ نے فوراً وحی بھیجی. وہ کیا چیز تھی؟ شہد. کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں اپنے پر حرام کرتا ہوں. اللہ نے فوراً پکڑا. آپ کون ہوتے ہیں جس کی اجازت کے ساتھ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے؟ پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت وحی کے ذریعے متنبہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کسی حرام چیز کو حلال کرنا اور کسی حلال کو. اور یہ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی حلال کہہ دیتے، جس کو مرضی حرام کر دیتے، جس کو کس کے نام پہ قربان کر دیتے، جس کو کس کے نام پہ قربان کر دیتے. یہ قطعاً جائز حرام ہے، بالکل جائز. ہاں جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی جانوروں کے اندر کیا ہے؟ الا ان یکون میتا، مردار جانور، لڑ کے مرنے والا جانور، پہاڑی سے گر کر مرنے والا جانور، ڈنڈے سے مر جانے والا جانور، گولی سے مر جانے والا جانور، یہ کیا ہے؟ اور ان کے اندر سے نکلنے والا جاری خون او دم مسفوحا، یہ بھی حرام. اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام. کیوں؟ فإنه رجس او فسق، یہ ناپاک بھی ہے اور اس کا گوشت، اس کے بعد اس کی کھال، اس کی ہڈی، ہر چیز حرام. اتنا ناپاک جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں. اور ہمارے لیے یہ حرام. یہودی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخالفت جو کرنی ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. یہودی ناپاک ہیں خنزیر کی طرح. اب دیکھیں ان کے اندر جانوروں والی صفات پائی جاتی ہے. ایک تو یہ خنزیر کھاتے ہیں اس وجہ سے ناپاک، ان سے بدبو آتی ہے، ہر وقت باڈی سپرے کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، نہائے بھی تب ان سے اس گندگی کی سمیل آتی ہے.
اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں کے اندر اس کی چربی، اس کا گوشت، اس کا خون ملا کر کھلایا جا رہا ہے، جن کا ہمیں علم نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات پر تبصرہ بھی کیا اور وضاحت بھی کی ہے، جیسے لیز ہے، آئس کریم ہے، جو ان کی طرف سے بند کی جاتی ہیں، ان کے اندر ان کی چربی ڈالی جاتی ہے، یہ حرام جانور کی۔ تو اس لیے جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، مصنوعات ہیں یہودیوں کی، ان سے بچا جائے، ان کے کھانے سے بچا جائے، ان کے استعمال سے بچا جائے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جس سے انسان بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں او فسقن، ایسے جانور جو شرک کی بنا پر حرام کر دیے گئے، وہ بھی بالکل جائز نہیں۔ مثلا اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر قربان کیے جانے والے جانور، حلال کیے جانے والے جانور، یہ سارے ناجائز ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات کی اجازت دی ہے، وہ یہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جب تم اس حالت میں ہو کہ کوئی حلال چیز نہ مل رہی ہو کھانے کے لیے، اس طرح کی حالت آ جائے، موت کے قریب ہو جاؤ، جان نکلنے والی ہو، تب خنزیر کا گوشت بھی کھانے کی اجازت دی گئی، تب شراب پینے کی اجازت دی گئی، تب سور کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں دو شرطیں رکھی گئی۔ ایک شرط تو یہ کہ لذت کے لیے نہ ہو، لذت کے لیے نہ ہو، اور دوسرا تجاوز نہ کیا جا رہا ہو، اسلام سے، اللہ کی حدود سے آگے نہ نکلا جا رہا ہو، تب تو اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ مثلا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تیرا علاج اسی کے اندر ہے، اور کوئی چیز تیرے علاج میں شامل کر کے ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن اس میں علاج نہیں پایا جا رہا، ہاں تیرا علاج سور کے گوشت میں ہے، سور کی چربی کے اندر ہے، یا مردار خون کے اندر ہے، یہ یہودیوں کے ہاں جائز تھا، اس لیے اللہ نے ان کا نام دیا۔ یہ فرمایا گیا اس طرح کی حالت کے اندر تمہیں اجازت دیتا ہوں، ورنہ اجازت نہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی نے غلطی سے کر لی ہیں یا جان بوجھ کر لی ہیں تو اس پر نادم اور توبہ کرنے والا ہے۔ تو اس آخری لفظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک غفور رحیم، غلطی ہوگی ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے والا ہوں، کیوں؟ میں رحیم ہوں، غفور رحیم، مجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے کہ قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ کہے گا جہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں جو کہیں سے مانگ کر لے آؤ، شاید کوئی آپ کو نیکی دے دے۔ سب کے پاس جائے گا، ماں باپ اولاد بیوی بچے، کہیں سے کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ ایک شخص وہاں پہ منہ لٹکائے ہوئے مایوس کھڑا ہوگا، اس شخص کو دیکھ رہا ہوگا جس کو اللہ نے کہا جاؤ نیکی لے آؤ، اس کو واپس آنے پر کہے گا اللہ مجھے تو کسی نے نیکی نہیں دی ہے، اب میں کیا کروں، ایک نیکی کم ہے۔ وہ کھڑا شخص کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس ایک نیکی ہے، یہی تم ہی لے لو، میرے تو کسی کام کی نہیں، نہ میں جنت میں نہ میں جہنم میں۔ جب وہ نیکی دے کر پیچھے ہٹے گا اور وہ نیکی دینے والا اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اے اللہ میری نیکیاں پوری ہو گئی، تو لوگ اب تولی جائیں گے نیکیاں برابر، پتہ ہونے کے باوجود اللہ پوچھے گا ہاں یہ کس نے تجھ پر نیکی کی ہے، کس نے نیکی دی ہے؟ آج تو ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے مر رہا ہے، اور تجھے کس نے نیکی دے دی؟ اللہ کہے گا یہ فلاں شخص نے۔ اللہ اس سے پوچھے کہ عمل تو نے کیوں نیکی دی؟ اے اللہ میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، میں نے سمجھا سوچا کہ شاید ایک تھی، میرے نیکی تو کسی کام کی نہیں ہے، میں اس کا بھلا کر دوں۔ اللہ نے فرمایا کیا تو مجھ سے زیادہ رحیم ہے؟ کیا تو مجھ سے زیادہ مہربان ہے
کہ اللہ نہیں، تجھ سے زیادہ مہربان تو نہیں ہوں، لیکن مجھے ترس آیا اس بات پر. اللہ فرماتے ہیں جب تجھے ترس آیا اس کے ساتھ میں تجھے بھی بخشتا ہوں، اس پر بھی مہربان کی. پھر وہیں پر ایک شخص ایسا بھی آئے گا، اللہ کہے گا چلے جہنم میں چلا جا، وہ حکم سنتے ہی دوڑ لگا دے گا، وہ دوڑ لگا دے گا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے گا اور دوڑتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا. اللہ پوچھے گا اے تو کیسا شخص ہے، آج جہنم سے ہر شخص ڈر رہا ہے اور تو نے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی ہے اور پھر پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا ہے. تو کہے گا اللہ دنیا میں ایک تیرا حکم نہیں مانا تھا، میں نے سنا تھا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، میں اس لیے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہوں شاید اللہ کو ترس آ جائے، شاید اللہ کو رحم آ جائے، شاید اللہ مجھے واپس بلا لے. میں زندگی میں ایک بھی تیری بات نہیں مانی تھی، آج میں تیری بات مان کے دیکھتا ہوں، شاید اللہ کرم کر دے، میں اس لیے تیزی سے دوڑ رہا ہوں. صبر میں واپس آ جا، پہلے تو جہنمی تھا، اب میں رب تجھ پر مہربان ہو گیا، اب تجھے جنت. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بڑا رحیم، میری رحمت پر امید رکھو، میری رحمت کے صدقے تم جی رہے ہو، میری رحمت کے صدقے تمہیں بہت کچھ میں عطا کر رہا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آزادی کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.